بیٹھے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلقۃ الامام المسند الحافظ ثناء اللہ المدنی رحمہ اللہ لسماع الحدیث۔ ہم نے اپنے سماع حدیث کے حلقات کو، اجازت الروایہ کے حلقات کو، ہم نے اپنے استاد محترم جو اپنے دور کے امام اور محدث تھے حافظ ثناء اللہ المدنی رحمہ اللہ کے نام سے منسوب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اجازت الروایہ کی ہر سند پر ہم نے اپنے استاد محترم کا نام ہی لکھا ہے۔ اللہ ہمارے استاد محترم حافظ ثناء اللہ المدنی رحمہ اللہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور استاد محترم ہمارے ضلع قصور کے ہی تھے۔ قصور کے آخر میں ایک گاؤں ہے سرحالی کلاں، وہاں سے تھے اور بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ میرے عزیزو، محدثین کے ساتھ محبت، علماء کے ساتھ محبت، یہ بہت ضروری ہے۔ احب المحدثین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم، لعل اللہ یرزقنی صلاحا کے تحت ہمیں محدثین سے محبت ہے، ہمیں علماء سے محبت ہے۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین علماء کا طریقہ تھا۔ جو بھی طلبہ ان سے پڑھتے وہ ان کو اجازت و روایہ دیا کرتے تھے۔ آپ بیٹوں نے، ایک جماعت نے رمضان میرے پاس گزارا اور یہ بھائی بڑی دور سے، کراچی سے، سانگڑ سے، شہداد پور سے، گجرانوالا سے، لاہور سے، مختلف شہروں سے تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ یہ اجازت روایہ محدثین کا طریقہ تھا۔ ہم محدث نہیں ہیں لیکن ہمیں محدثین کے طریقہ سے پیار ہے۔ اس پیار کی خاطر ہم محدثین کے منہج پر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام بھی ایک امام اور محدث کے نام پر ہے۔ بڑا بیٹا، اس کا نام بھی محدث کے نام پر ہے۔ بیٹیوں کے نام بھی محدثات کے نام پر ہیں۔ چونکہ ہمیں اپنے محدثین سے پیار ہے تو اس نسبت کو قائم کرنے کے لیے ہم نے تمام چیزوں کو محدثین کے ناموں سے منسوب کیا ہے۔ یہ میرا بیٹا مستقبل کا انشاءاللہ شیخ العرب والعجم ہوگا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ یہ میرا بیٹا بدیع الدین، محمد بدیع الدین کو وہی مقام و مرتبہ عطا فرمانا جو تو نے اپنے بندے شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راہدی صاحب کو عطا فرمایا۔ دوسرا میرا بیٹا محمد ناصر الدین ہے۔ اللہ جو تو نے اپنے بندے شیخ البانی کو پوری دنیا میں مقام و مرتبہ، احترام، عزت عطا فرمائی، علمی رسوخ عطا فرمایا، میرے اللہ کریم، میں اس مبارک مجلس میں، طلبہ کی مجلس میں، حدیث کی مجلس میں میں دعا گو ہوں، تمنا کرتا ہوں اللہ میرے بیٹے کو بھی شیخ البانی صاحب جیسا بلکہ ان سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمانا۔ اللہ تو قادر ہے۔ اور جتنے بھی نوجوان پورے پاکستان سے میرے غریب اور مسکین کے ادارہ جامع امام احمد بن حنبل میں تشریف لائے، دن رات ان بھائیوں نے محنت کی اور بہت زیادہ استفادہ کیا۔ کم از کم کوئی 400-500 صفحہ ہر میرے بھائی نے لکھا، اتنا ہم نے لکھوایا، اتنی مشقیں کروائیں۔ اللہ آپ بھائیوں کو بھی محدثین بنائے۔ پوری دنیا میں آپ کو اللہ کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ مستقبل کے امام اور محدث آپ ہی ہیں۔ کب؟ جب اسی لیول کا اخلاص، اسی لیول کی محنت، اسی لیول کی جد و جہد آپ کریں گے، انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ آپ محدث ہوں گے، آپ شیخ الحدیث ہوں گے۔
مستقبل کی کمان وہ آپ نے ہی سنبھالنی ہے. آپ کے ہی لیڈر اور قائد ہوں گے. کب؟ جب اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کریں گے. اللہ کے ساتھ رابطہ ہمارا مضبوط ہوگا. تو میرے عزیزوں، اسی محدثین کی نسبت کو قائم کرنے کے لیے میں آپ کو اپنا اجازت و روایہ دیتا ہوں. میں جملہ بولوں گا، آپ نے کہنا ہے قبلنا. آپ بھائیوں نے بولنا ہے قبلنا. میں آپ تمام بھائیوں کو تمام کتب حدیث، تمام کتب تفسیر، تمام کتب عقیدہ جو میں نے لکھی ہیں یا محدثین نے لکھی ہیں، جو باسند متصل ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، تمام کتب حدیث، تمام کتب جرح و تعدیل، تمام کتب علل، جن کی مجھے میرے اساتذہ سے اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، ان تمام کی میں آپ بیٹوں کو اجازت دیتا ہوں. بارک اللہ فیکم. مختصر تعارف یہ میری اجازت و روایہ کا. زندگی میں سب سے پہلا اجازت و روایہ جو مجھے ملا وہ سندھ کے عظیم محدث، میری مراد فضیلت الشیخ المعمر محمد حیات اللہ شاری سندھی رحمہ اللہ. زمانہ طالب علمی میں 5ویں کلاس میں تھا. ایک ہفتہ میں شیخ محترم کے پاس ٹھہرا تھا. خدمت کا موقع ملا، بہت زیادہ استفادے کا مجھے موقع ملا. تو شیخ محترم محمد حیات اللہ شاری سندھی صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اجازت و روایہ دیا. وہ بیان کرتے ہیں شیخ الکل فلکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے اجازہ عامہ کے طور پر ان سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم زمانہ تھے. اسی طرح محمد حیات اللہ شاری سندھی رحمہ اللہ کی سند جو میرے پاس ہے، اس میں بدیع الدین شاہ راہدی صاحب سے بھی بیان کرتے ہیں اور بھی کئی ایک کبار محدثین سے بیان کرتے ہیں. دوسرا اجازہ جو مجھے ملا، میرے پاس اجازہ ہے، وہ ہے محدث مسند ظہیر الدین مبارک پوری رحمہ اللہ. ظہیر الدین مبارک پوری رحمہ اللہ سے میری سکائب پر بات کروائی تھی میرے برخوردار، میرے شاگرد لیبیا کے ابو ریحان یوسف اظہر، جو اصل بھوپالوی ہیں، بڑے لائق فیق میرے شاگرد ہیں. انہوں نے مجھ سے بڑا استفادہ کیا، لیبیا میں ہیں. انہوں نے میرا سکائب پر ظہیر الدین مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ سے رابطہ کروایا اور میں نے شیخ سے کہا، شیخ محترم میں آپ سے اجازت و روایہ لینا چاہتا ہوں. تو شیخ محترم نے کہا، بیٹا آپ سنن ترمذی کا وہ نسخہ پکڑیں جو تحفۃ الحفظی کے ساتھ ہے. میں نے وہ پکڑا. مجھے کہا کہ آپ پہلی حدیث پڑھیں، میں نے پڑھ کر سنائی. پھر کہا آخری حدیث پڑھیں، میں نے وہ پڑھ کر سنائی. مجھے کہا، بیٹا میں آپ کو اجازت و روایہ دیتا ہوں، آپ میری سند سے تمام کتب کو بیان کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی قبلنا و نعم. پھر شیخ نے کہا، میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب تحفۃ الحفظی کا خاص شاگرد ہوں. عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے صرف مجھے اجازہ خاصہ دیا تھا کہ ظہیر الدین مبارک پوری میرا شاگرد تحفۃ الحفظی کو روایت کر سکتا ہے. ظہیر الدین صاحب نے مجھے کہا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری سند سے تحفۃ الحفظی کو روایت کر سکتے ہیں. وفات پا گیا پچھلے سال رحمہ اللہ. اللہ شیخ محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی طرح تیسرے میرے استاد امام اور محدث جنہوں نے مجھے اجازت دیا وہ ہیں الامام الحافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ. اللہ اکبر. استاد محترم نے بھی مجھے اجازت روایہ دیا. اسی طرح میرے استاد
حافظ ثناء اللہ المدنی رحمہ اللہ، جن کے نام سے میں نے اپنے حلقات کو منسوب کیا ہے۔ اسی طرح ضیاء الرحمن اعظمی الجامع الکامل والے، ہماری محبوب شخصیت، مدینہ کے محدث، تاریخ اسلام کا منفرد کارنامہ سر انجام دینے والے، الجامع الکامل کے مصنف اور دیگر درجن سے زیادہ کتب کے مصنف اور محقق، شیخ محترم نے مجھ ناچیز کو اپنے 3 اجازت دیے۔ پہلا اجازہ حدیث کا اجازہ تھا، دوسرا اجازہ مسلسل بالاولیہ کا تھا، اور تیسرا اجازہ مد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ اکبر! یہ تینوں اجازات میرے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ شیخ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری محبوب شخصیت، پاکستان کے بہت بڑے امام اور محدث، میری مراد عبد الرحمن ضیاء جنگ والے حافظہ اللہ، میں نے جنگ کا سفر کیا، شیخ ضیاء صاحب حافظہ اللہ نے مجھے اجازت و روایہ دیا۔ اسی طرح ابھی 2 ماہ قبل میں نے جلال پور کا سفر کیا، ملتان جلال پور، وہاں محدث محمد رفیق الاسری حافظہ اللہ، جو سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے، ان سے ہم نے اجازت لیا۔ اسی طرح میں الجامع الکامل کو بھی روایت کرتا ہوں۔ الجامع الکامل کا مجھے اجازت دیا فضیلت الشیخ مجیب اللہ دوستی المدنی حافظہ اللہ نے۔ مجیب اللہ دوستی المدنی حافظہ اللہ وہ شخص ہیں جو منہ بولے بھائی تھے محدث ضیاء الرحمن اعظمی کے رحمہ اللہ، منہ بولے بھائی تھے، بھائی بنے ہوئے تھے۔ تو شیخ اعظمی صاحب نے مجیب اللہ دوستی المدنی حافظہ اللہ کو اجازت دیا کہ آپ الجامع الکامل مجھ سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو مجیب اللہ دوستی حافظہ اللہ نے مجھ ناچیز ابن بشیر الحسینوی کو اجازت و روایہ دیا کہ شیخ آپ مجھ سے، میری سند سے الجامع الکامل کو بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہم نے بیان کی ہیں۔ ویسے ہم نے بہت زیادہ شیوخ سے پڑھا ہے، کئی سال ہم نے پڑھا، مثلا استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب، استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب، استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب، 3 سال میں نے مسلسل پڑھا۔ اسی طرح شیخ الحدیث المحدث محمد رمضان سلفی صاحب، اسی طرح شیخ الحدیث عبد الرشید راشد صاحب رحمہ اللہ، ان سے سال پڑھا۔ اس طرح دیگر کئی ایک شیوخ اور محدثین سے ہمیں بہت زیادہ استفادے کا موقع ملا۔ میرے عزیزو، یہ جو کچھ نام میں نے لکھے ہیں وہ میں نے آپ کو تفصیل شیئر کی ہے۔ اب میں ایک بھائی کو بلا رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنا اجازت و روایہ لیں۔ یاد رکھیں اس میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ آپ نے مجھ سے دورہ تخریج و تحقیق کیا ہے، چونکہ 1 مہینہ رہے ہیں، بہت کچھ پڑھا، ہم نے بہت کچھ سنا، آپ نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا سنا۔ دورہ تخریج و تحقیق میں آپ میرے شاگرد ہیں انشاءاللہ، اور ہم نے سند پر وہی لکھا ہے۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں کراچی سے آئے ہوئے ہمارے معزز محترم فضیلت الشیخ حافظ عبد الباسط بن عبد السمیع حافظہ اللہ۔ یہ محترم کراچی سے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور بڑے لائق فیق بھائی ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھائی کو بہت بڑا امام اور محدث بنائے۔ یہ جو منہج ہم نے آپ کو دیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو ہم نے آپ کو الف با تا سکھائی ہے، کچھ بھی نہیں سکھایا ابھی تو۔ پوری زندگی اسی منہج پر رہنا ہے، اسی منہج کے اساتذہ شیوخ جو آپ کے شہروں میں ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے۔ لائبریری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے شہروں میں بڑی لائبریری ہے نا، ہیں اندرون اپر سندھ میں پیر جنڈا کی مثالی منفرد لائبریری ہے، وہاں ہمارے محبوب فضیلت الشیخ المحدث انور شاہ راحتی صاحب موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ کراچی میں کتنی لائبریریاں ہیں، فضیلت الشیخ المحدث عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی لائبریری کتنی مثالی لائبریری ہے۔ ان لائبریریوں سے اٹیچ ہو جائیں، لکھنا شروع کر دیں، مطالعہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے گا۔ جی بیٹو
یہ آپ کی سند ہے. بارک اللہ فیکم. شہداد پور سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حبیب اللہ بن عبد الرحمن، یہ بیٹا آپ کی سند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو امام اور محدث بنائے. اسی منہج پر زندگی گزارنی ہے، یعنی جینا مرنا علم حدیث، جینا مرنا علم قرآن. تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تدریس بھی ہو رہی ہے، تصنیف و تحقیق بھی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پختگی بھی دے گا اور آپ کو ملکہ تامہ ان فنون میں عطا فرما دے گا. اگلے ہمارے محترم شہداد پور سندھ سے تشریف لانے والے محمود بن عبد القیوم حافظہ اللہ. بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں. یہ بھی ہمارے محبوب مہربان فضیلت الشیخ بڑے محنتی ہیں، بڑے لائق فائق ہیں. ہم ان بھائیوں سے بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے پورا مہینہ ہمارا ساتھ دیا، ذرا بار تنگی نہیں دی. اللہ ان بھائیوں کو محدث بنائے. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ. صدقہ جاریہ بنائے آپ کو. اگلے بھائی احمد بن بخشن، فضیلت الشیخ احمد بن بخشن شہداد پور سندھ سے. یہ ہمارے فاضل بھائی بھی نہایت لائق فائق اور محنتی ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی اور 100% رزلٹ دیا. اللہ بھائی کو مستقبل کا امام اور محدث بنائے. جزاکم اللہ خیرہ. چلے جاؤ چلے جاؤ. اگلے بھائی ہیں فضیلت الشیخ گلزار بن خان محمد، ماشاءاللہ شہداد پور سے. یہ ہمارے بھائی بھی بہت لائق فائق ہیں. اللہ ہمارے بھائی کا سینہ کھول دے، اللہ شرح صدر فرما دے. اللہ ہمارے بھائی میں صالحیت کی طرح صلاحیت، علم و عمل میں تحقیق میں پختگی، علوم میں رسوخ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہ بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے. بارک اللہ. اللہ کو محدث بنائے. نصر اللہ بن شیر محمد، ماشاءاللہ یہ ہمارے فضیلت الشیخ مستقبل کا امام اور محدث، مستقبل کے بدیع انشاء راشدی، بڑے تیز ہیں، بڑے لائق فائق ہیں. نصر اللہ بن شیر محمد شہداد پور سندھ سے. اللہ ہمارے بیٹے کو ان کے اندر اور قابلیت عطا فرمائے. اللہ آپ کو وقت کا امام اور محدث بنائے. آپ نے بڑی محنت کی. آپ نے قصور میں تشریف لا کر اور محنت کر کے ہمارا دل جیت لیا. اللہ آپ سب بھائیوں کو کامیاب کرے. بارک اللہ فیکم. محمود احمد بن محمد یعقوب کھارا سے، ماشاءاللہ یہ ہمارا بیٹا ہمارے جامعہ کے ساتھ یہ گاؤں ہے کھارا، یہ وہاں سے ہیں. بچے کو بڑا شوق ہے، غریب ماں باپ کا بیٹا ہے. اللہ اس بیٹے کو اپنے دور کا امام اور محدث بنا. اللہ ان کے گھر میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرما. بارک اللہ بیٹا، شاباش. معتصم الہی بن مبشر علی الحسینوی، یہ ہمارا فاضل بیٹا میرے گاؤں حسین خان والا قصور سے ہے اور بہت ہی لائق فائق ہے. معتصم الہی ظہیر بیٹے کا نام ہے اور بڑی قابلیت کا یہ مالک ہے. کئی مقابلوں میں، تقریری مقابلوں میں، نظم کے مقابلوں میں یہ پوزیشن لے چکا ہے الحمدللہ. جہاں بڑے بڑے یعنی تجربہ کار علماء تقریریں کر رہے ہیں، وہاں یہ ہمارا بیٹا بھی کئی مواقع پر گیا ہے اور پوزیشن ہولڈر ہے. اللہ اس بیٹے کو مزید محنت کی توفیق دے. محمد بن میر حسن، ماشاءاللہ یہ ہمارا بیٹا سانگڑ سے ہے، سانگڑ شہر سے. یہ ہمارا بیٹا سانگڑ شہر سے ہے، اپر سندھ سے. یہ بڑا ہی لائق فائق بیٹا ہے. بڑی بیٹے نے محنت کی. ہماری دعا ہے اللہ ہمارے بیٹے کو محدث اور امام بنائے. بیٹو اسی منہج پر آپ نے زندگی گزارنی ہے، یہ میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں. پیچھے نہیں ہٹنا، غربت امیری کچھ نہیں دیکھنا، کام کرنا ہے. اللہ سب کچھ عطا فرما دے گا. ماشاءاللہ. بارک اللہ بیٹا. جزاکم اللہ خیرہ. فیروز بن ایوب ہمارے سندھ سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ فیروز بن ایوب حافظہ اللہ. یہ بھی بڑے محنتی ثابت ہوئے، بڑی انہوں نے محنت کی اور کمال کر دیا. اللہ بھائی کو امام اور محدث بنائے. شاباش بیٹا.
ایک اور ہمارے سندھ کے معزز مہمان غلام مصطفیٰ بن گل حسن، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ اس ہمارے سندھی بھائی نے رات 1:30 بجے تک پڑھا۔ مجھے بتاتے شیخ آج میں 1:30 بجے سویا ہوں، آج میں 2 بجے سویا ہوں۔ بیٹو، جو قومیں عروج حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کا سونا جاگنا برابر ہو جاتا ہے۔ وہ جب تھک جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں، 2 منٹ سو جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، جو ہی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بیٹا امام اور محدث بنائے۔ ڈٹ جائیں، ڈٹ جائیں، اللہ کے دین کو بڑے بڑے سکہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ممبر و محراب پر بڑے بڑے پختہ لوگ ہونے چاہیے۔ اگلا میرا بیٹا حویلی لکھا سے، حویلی لکھا یہ ضلع اکاڑا میں ہے، وہاں سے تشریف لائے ہیں دورہ میں، اویس بن اللہ رکھا۔ اویس بیٹا بلاؤ۔ سانگڑ سے تشریف لانے والے ہمارے اگلے بھائی عبد القیوم بن محمد نواز، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ یہ بھی ہمارا بیٹا بہت محنتی ثابت ہوا، انہوں نے بہت بڑی محنت کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہی منہج جو ہم نے دیا ہے آپ کو، اسی پر کاربند رہنا ہے انشاءاللہ۔ مزید شیوخ سے پڑھنا ہے، مزید بڑے بڑے علماء محدثین آپ کے شہر میں موجود ہیں، ان سے رابطہ قائم رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور محدث بنائے۔ میر مرتضیٰ بن ذوالفقار علی، ماشاءاللہ، شہداد پور سے یہ ہمارا بیٹا ہے اور کراچی میں زیر تعلیم ہے۔ فضیلت شیخ المحدث عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ کے ادارہ میں درس نظامی کے آخری کلاسوں میں ہیں۔ بڑے ہی نیک طبیعت بھائی ہیں اور بڑے محنتی بھائی ہیں۔ اللہ ہمارے بھائی کو مستقبل کا امام اور محدث بنائے، بارک اللہ فیکم، اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ انس بن عباس، یہ ہمارا بیٹا قصور سے ہے، کسی وجہ سے آج وہ غیر حاضر ہے۔ اسی طرح مصعب بن عباس، سند لے لو بیٹا، سند لے لو، یہ انس کو دے دینا، یہ مصعب کو دے دینا۔ صوبان محمد بن محمد من فاضل بیٹا قصور سے ہی ہے، آج بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ بڑا لائق ہے، بڑا محنتی ہے، بڑا ذہین فتین ہمارا بیٹا ہے، بڑے جذبات کا حامل ہے۔ اللہ ہمارے بیٹے کو کامیاب کرے اور محدث بنائے، شاباش۔ سانگڑ سے ہمارے بھائی عنایت اللہ بن اسد اللہ حافظہ اللہ، یہ بھی ہمارے بھائی بڑی صفات کے مالک ہیں، بڑے لائق فائق ہیں، بڑی محنت سے پڑھے۔ اللہ بھائی کو مستقبل کا امام اور محدث بنائے۔ بیٹو، سندھ محدثین کی سرزمین ہے، سندھ محدثین کی سرزمین ہے۔ اس پر ہمارا لیکچر بھی ہے کہ سندھ میں محدثین کون کون گزرے، ہماری یہ کتاب بھی ہے، ہم لکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب دوبارہ سے سندھ میں محدثین آپ نے پیدا کرنے ہیں انشاءاللہ، آپ نے بننا ہے۔ لیتے ہیں اگلا ہمارا بیٹا ابو بکر بن سلیم الشیخمی، ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے قصور کا ایک گاؤں ہے، کیا نام، شیخ احمد، یہ وہاں سے ہیں، بڑا لائق فائق بچہ ہے، اللہ اس کو بہت بڑا امام اور محدث بنائے، شاباش۔ حبیب الرحمن بن عبد الجبار الحسینوی، یہ بیٹا بھی قصور سے ہے، ہمارے گاؤں سے، اور بڑا لائق فائق ہے، بڑا محنتی ہے، اللہ بیٹے کو سلامت رکھے، شاباش، جزاکم اللہ خیرہ۔ فضیلت شیخ حافظ غلام مصطفیٰ بن عبد الحمید گجرانوالا سے، مرحبا۔ یہ میرا خاص گرد ہے جو الحمدللہ جامع رحمانیہ میں جو ہم نے پہلا دورہ کروایا تقریباً 4-5 سال پہلے، بھائی وہاں ہی پڑھتے تھے، وہ دورہ مجھ سے کیا، پھر میرے ساتھ محبت ہو گئی، اٹیچ ہو گیا، پھر میرے جامع قصور ہی آ گئے اور مجھ سے ہی بخاری، مسلم، موطا، دیگر کتابیں پڑھی۔ الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے بیٹا یہاں ہمارے پاس درس نظامی کے استاد ہیں، اور یہ دورہ بھی بھائی نے ڈٹ کر کیا ہے، بڑے لائق فائق ہیں،
हमें भाई से बड़ी तवक्कुआत हैं। अल्लाह इनको इस दौर का इमाम और मुहद्दिस बनाए ताकि हमारे जानशीन बन सकें। बारकल्लाह वैयाकुम। उवैस बेटा आ गया? हाँ, मरहबा। ये हमारे छोटे शेख उवैस साहब हैं, बनला रखा है वेली लखा से। ये बड़ा ज़हीन बच्चा है, अल्लाह इस बच्चे के हाल पर रहम करे। यतीम बच्चा है, अल्लाह इस पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और इसे इमाम और मुहद्दिस बनाए। बारकल्लाह फीकुम। लो मेरे अजीज़ो, मेरे बेटो, इसी के साथ ये हमारी बज़म जो इजाज़त और रिवाया की बज़म थी वो हमने पूरी की। आपके मुतालबे पर हमने अपनी सनद भी आपको दी ताकि आपकी निस्बत भी मुहद्दिसीन के साथ हो जाए। जिन शयूख से मैं बयान कर रहा हूँ वो हमने कुछ लिख दिए हैं, बकिया जो मुफस्सल सनद हम बनाएंगे उसमें मुकम्मल तफसील लिख देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आपका जीना मरना दीन होना चाहिए। हम अपने आप को, आप भाइयों को अल्लाह के डर की नसीहत करते हैं और आपको ये भी नसीहत करते हैं कि बेटो कुरान और हदीस को लाज़म पकड़ना है, कुरान और हदीस को पूरी दुनिया में आम कर दें और ज़ुबानें भी सीखें, इंग्लिश सीखें, फ्रेंच सीखें, ये फिलिपानी ज़ुबान सीखें, चाइनी ज़ुबान सीखें, दीगर ज़ुबानें भी सीखें ताकि उन ज़ुबानों में भी आप दिन का काम कर सकें। अल्लाह हम सब का हम नासर हो। और जिस तरह मुहद्दिसीन के शिगिर्दों ने पूरी दुनिया में इस्लाम को आम किया, मैं आपको नसीहत करता हूँ बेटो आप कुरान और हदीस को पूरी दुनिया में आम कर दें, जीना मरना दीन बना लें। ज़ुबान के साथ तदरीस भी, तबलीग भी हो रही है, साथ कलम के साथ तसनीफ और तहकीक भी हो रही है। अल्लाह हम सब का हम नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व